الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صدقہ جاریہ اور عام صدقہ میں فرق۔ سوال کیا گیا ہے کیا صدقہ جاریہ اور عام صدقہ میں کوئی فرق ہے، اور اگر کوئی فرق ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ اور عام صدقہ کی کچھ مثالیں بیان کی جائیں، اور اگر صدقہ جاریہ تباہ ہو جائے، مثلا اگر کسی شخص نے کوئی مسجد تعمیر کی اور پھر یہ مسجد منہدم کر دی گئی، تو کیا اسے اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ صدقہ جاریہ وقف کو کہا جاتا ہے، اور اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، اور اس کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اصل چیز کو روک کر رکھا جائے اور اس کا فائدہ اور نفع اللہ کے راستے میں صرف ہو، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، اتنا قیمتی مال مجھے کبھی نہیں ملا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی اصل روک کر اسے صدقہ کر دو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا کہ اسے نہ تو فروخت کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے ہبہ کیا جائے، اور نہ ہی وراثت میں لیا جائے گا، اور اسے فقراء اور مساکین اور رشتہ داروں اور غلاموں اور اللہ کے راستے اور مسافروں اور مہمانوں میں صدقہ کر دیا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والے کے لیے اس میں سے اچھے طریقے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور بغیر کسی ملکیت میں لیے کھایا جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2737، صحیح مسلم حدیث نمبر 1633، اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے اس کی موت کے بعد جو کچھ پہنچتا ہے، اس کا وہ علم ہے جو اس نے پھیلایا اور لوگوں کو تعلیم دی، اور نیک اور صالح اولاد چھوڑی، اور مصحف وراثت میں چھوڑا، یا کوئی مسجد تعمیر کروائی، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ تعمیر کروایا، یا نہر کھدوائی، یا اپنے مال سے صحت اور زندگی میں کوئی صدقہ کیا، تو یہ اسے اس کی موت کے بعد ملے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 242، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ لہٰذا صدقہ جاریہ مسجد تعمیر کروانے، یا قرآن مجید خرید کر مسجد میں رکھنے، یا کوئی گھر اور دکان بنا کر صدقہ کر دے کہ اس کا منافع اور فائدہ فقراء اور مساکین اور رشتہ داروں، طالب علموں، یا جس کے لیے وقف کرنے والا محدد کر دے صرف کیا جائے، یا کسی خیراتی ہاسپٹل میں حصہ ڈال دے۔ اور عام صدقہ جو صدقہ جاریہ نہ ہو، وہ صدقہ ہے جس میں اصل چیز کو روکا نہ گیا ہو، بلکہ وہ اصل ملکیتاً ہی فقیر کو دیا جائے، اور فقیر اسے اپنی ملکیت میں لے کر جس طرح چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے، مثلا اسے مال دے دے، یا غلہ، یا لباس، یا دوائی، یا بستر وغیرہ دے دے۔ اور جس شخص نے کوئی مسجد تعمیر کروائی اور وہ مسجد منہدم یا خراب ہو گئی، تو اس کا کچھ حصہ فروخت کرنا جائز ہے تاکہ باقی حصہ تعمیر کیا جا سکے، اور اگر اس کی کسی چیز سے بھی فائدہ حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ساری ہی فروخت کر دی جائے اور اسے کسی اور وقف میں شامل کر دیا جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مسئلہ، وہ کہتے ہیں، اور جب وقف خراب ہو جائے اور کچھ بھی نہ لائے، اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایسی چیز خریدی جائے جو اہل وقت کے لیے فائدہ لائے، اور اسے بھی پہلے وقف کی طرح ہی وقف کیا جائے۔ اور اسی طرح روکا ہوا گھوڑا اگر جنگ کے لیے صحیح نہ رہے تو اسے بھی فروخت کر دیا جائے گا، اور اس کی قیمت سے جہاد کی مصلحت کی اشیاء خریدی جائیں گی۔ اجمالاً یہ کہ اگر وقف خراب ہو جائے اور اس کا فائدہ اور منافع ختم ہو جائے، مثلا گھر منہدم ہو جائے، یا زمین بنجر ہو جائے اور اسے آباد کرنا ممکن نہ ہو، یا ایسی مسجد جہاں کے رہائشی لوگ کسی اور بستی میں منتقل ہو گئے ہوں، اور وہ مسجد ایسی جگہ رہ جائے جہاں اس میں کوئی بھی نماز ادا کرنے والا نہ رہے، یا پھر مسجد تنگ ہو جائے اور اسی جگہ اس کی توسیع کرنا ممکن نہ ہو، یا وہ ساری بوسیدہ ہو جائے اور اسے تعمیر کرنا ممکن نہ رہے، اور نہ ہی اس کا کچھ حصہ فروخت کیے بغیر اس کا کچھ حصہ تعمیر ہو سکتا ہو، تو اس صورتحال میں اس کا کچھ حصہ فروخت کر کے باقی حصہ کو تعمیر کرنا جائز ہے، اور اگر اس کی کوئی بھی چیز کارآمد نہ رہے تو ساری کو فروخت کرنا جائز ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر مسجد میں 2 لکڑیاں ہوں اور ان کی قیمت ہو تو انہیں فروخت کرنا اور اس کی قیمت مسجد پر صرف کرنا جائز ہے۔ اور صالح کی روایت میں ہے، چوروں کے ڈر سے مسجد تحویل ہو سکتی ہے، اور جب وہ گندی جگہ میں ہو
قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اگر یہ اس میں نماز ادا کرنے میں مانع ہو اور اس کے صحن کی فروخت کا جواز بیان کیا ہے۔ اور عبداللہ کی روایت میں ہے اور اس میں امام کی گواہی ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 368۔ اور جب تک وقف باقی ہے وقف کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا، اور اسی طرح اگر وقف کو فروخت کر کے کسی دوسرے وقف میں شامل کر دیا جائے تو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جس شخص نے مسجد تعمیر کروائی تو اسے وہ اجر و ثواب حاصل ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کروائی اگرچہ پرندے کے انڈا دینے جتنی جگہ میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2157، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 43101۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔